والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثروا من الذکر حازم اللذات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد رسول اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من الذکر حازم اللذات، فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے صحابہ، لذتاں نوں مٹان والی موت نوں کثرت دے نال یاد کیتا کرو۔ اس فرمان دے وچ اشارہ یہ ہے کہ انسان موت نوں یاد کر کے دنیاوی لذتاں تو کنارہ کش ہو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ مقبول ہو جاوے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تہاڈی طرح جانور بھی موت نوں جان لیندے، جس طرح ایک انسان جاندا ہے کہ اس نوں پتہ ہے موت دے بارے، تو فرمایا کہ اگر انسان بھی اس حقیقت تو آگاہ ہوندے تو فرمایا کہ پھر تھانوں کوئی بھی جانور کھان واسطے موٹا نہ ملنا، وہ موت دے ڈر دی وجہ تو ہی سک جاندے اور انہاں دے جسم تے گوشت وغیرہ نہ آندا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ جس دا حشر شہیدان دے نال ہوئے، یعنی کوئی شہید نہ ہوئے لیکن اٹھایا شہیدان دے وچ جاوے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، جڑا بندہ دن رات دے وچ 20 دفعہ موت نوں یاد کردا ہے وہ شہیدان دے وچ اٹھایا جائے گا۔ تو موت نوں یاد کرنا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز دی رغبت دوائی ہے۔ ساڈے تے پہلی تے گل ہے نا کہ اسی موت دا نام سننا ہی گوارا نہیں کردے، لینا ہی نہیں گوارا کردے کہ کدھر موت آندی ہوئے، کسی دے کول ذکر ہو جائے چھڈو پرا جی کوئی ہور گل کرو جی۔ عمر گزر گئی ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، لیکن موت دی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اسی اپنی جو روش جوانی دے وچ آئی، جوانی ڈھلن تو بعد بھی اسے تو نہیں بدل دے، اسے نوں نہیں چھڈ دے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے انہاں لوگاں تے تنقید کردے ہوئے فرمایا لتاں کمبن گوڈے کھڑکن رہ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں واہ مرد دلیرا، کہ کیا دلیری ہے تیری کہ اس حالت دے وچ بھی آدھی پرانی روش، آدھی جوانی والی روش نہیں بدلنی ہے۔ تے اس واسطے فرمایا گیا کہ جڑا ہے موت نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت دے نال یاد رکھیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ میں 10واں شخص آ اس محفل دے وچ کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل آئی، 9 بندے ہو رہے، 10واں میں ہاں کہ ایک انصاری جوان آیا، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ موت نو بہت زیادہ یاد رکھدا ہے، وہ دے واسطے زبردست تیاری کردا ہے، وہ بندہ ہوشیار ہے، اور ایسے لوگ ہی دنیا اور آخرت دے وچ عزت دار ہوں گے۔ اور جڑا بندہ موت نو یاد نہیں رکھدا تو ظاہر ہے کہ پھر اس نو نہ تے آخرت دی فکر ہونی ہے، نہ اپنی قبر دی فکر ہونی ہے، نہ اپنے آخرت دے انجام دا فکر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، آپ دی محفل دا انداز یہ ہوندا کہ جدو آپ دے کول یا کسی مجلس دے وچ جتھے آپ موجود ہوندے موت دا ذکر ہوندا انہاں دا ہر عضو سن ہو جاندا۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ اے او شخصیت ہے کہ انہاں دا مناظرہ ہو گیا یہودیاں دے نال، امام محمد بن سیرین دا۔ تو یہودی علماء اکٹھے ہو گئے
اور حضرت امام محمد بن سیرین نو انہوں نے مناظرے واسطے بلایا تو مسلمانوں کی طرف یہ تیار ہو کے گئے تو یہودی علماء اور انہوں دے لوگ اکٹھے آئے ایک مجمع لگا ہوا ہا اور وہ انتظار کرتے پہ حضرت امام محمد بن سیرین دا آپ نے اتنے جانا ہا حضرت امام محمد بن سیرین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق لباس پہنا ہوا ہا سر تے امامہ شریف پہنا ہوا سنت دے مطابق داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے سنت دے مطابق لباس آ تو جدو آپ اس محفل دے وچ گئے تو اس محفل دا جو مناظر ہا جس نے مناظرہ کرنا ہا حضرت امام محمد بن سیرین دے نال وہ آپ دوں ویکھ کے نہ کلمہ پڑھن لگ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تو تے مناظرہ کرنا ہا اور تو ہی کلمہ پڑھ لیا ہے تو عقل لگا کہ یار جس مذہب دا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے وڈے محمد دی کیا بات ہو تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ دی محفل دے وچ یا آپ دے کول جدوں موت دا تذکرہ ہوندا تو آپ دا جسم دا ہر عضو ہر حصہ سننا ہو جاتا اج سانوں تے پرواہ ہی کونی ہے فکر ہی کونی اسی نہ تو ساڈے علماء اس طرح دا بیان کرن آ کے اور نہ ہی اسی سنیے اور علماء دا قصور اس واسطے نہیں ہے علماء دی گل نہیں کرتے ساڈے جو مقررین ہوندے نے ساڈے جو خطیب ہوندے کہ انہوں نے یہ پتہ ہے کہ قوم دا مزاج ہی نہیں ہے قوم نے اس پاسے لایا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے کچھ اچھا دسیا جاوے کہ انہوں دے فائدہ دا بیان کیتا جاوے تو نہ عوام سننا پسند کر دیے نہ مقررین اور خطیب اس طرح دا بیان کرنا پسند کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ثانی عمر آکھا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دستور ہے کہ ہر رات علماء نو جمع کر دے انہاں دے پھر سامنے موت قیامت اور آخرت دا ذکر ہونا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا روندے کہ ایویں معلوم ہوندا کہ جس طرح سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے جدو گھر دے وچ کسی دا جنازہ پیا ہوئے تو جس طرح گھر والوں دی کیفیت ہوندی ہے سامنے جنازہ رکھا ویکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک کیفیت ہوندی کہ سامنے جس طرح جنازہ رکھا ہوا ہے اور ذکر کس چیز دا ہو رہا ہے موت دا قبر دا قیامت دا جہنم دا یہ ذکر ہو رہی ہے علماء بیان کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت دے وچ ہوندے حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ اسی جدو بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے وچ حاضر ہوندے تو اوتھے یا تے جہنم دا یا قیامت دا یا موت دا ذکر سن دے حضرت امام حسن کون نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں جنہوں تصدیق ہوئی ہے جنہوں ٹکٹ جنت دا ملا ہے جنہ دے بارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان جاری کر چکے ہیں کہ صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں میرے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین لیکن حضرت امام حسن دی محفل دا یا مجلس دا انداز یہ ہوندا کہ انہوں دے کول جدوں بھی کوئی بندہ جاندا تو بیان کرتے ہیں کہ یا تو قبر دا یا حشر دا یا موت دا یا جہنم دا ذکر ہو رہا ہوندا اللہ اکبر حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ دے کول آ کے اپنی سنگ دلی دی شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ پھر موت نو کثرت دے نال یاد کیتا کر آپ فرماندے نے کہ کچھ دنوں تو بعد عورت واپس آئی اور اس نے آ کے آکھا کہ میری کیفیت بدل گئی ہے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا آ کے اس نے شکریہ ادا کیتا تو ساری خرابی دی وجہ ہے یہ کہ جڑی اسی بھول چکے ہیں نا کہ اسی مرنا بھی ہے اسی جانا بھی ہے ایتھے اسی عارضی ہیں ایتھے کچھ نہیں ہے ساڈا ایسی ایک مسافر دی طرح ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کدوں پیغام آ جاوے کدوں بلاوا آ جاوے کدوں جانا پہ جاوے اگر یہ فکر لاحق ہو جاوے بندے کو اگر یہ فکر لگ جائے تو پھر کس طرح بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ مذہب تو اپنے تو دور ہو سکتا ہے یا بندہ کس طرح نماز دے قریب نہیں آئے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں موت دا ذکر کیتا جاندہ تو انہاں دے جسم دے وچوں خون دے قطرے ڈگن لگ پیندے اللہ اکبر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں موت دا اور قیامت دا ذکر کیتا جاندہ تو انہاں دی ساہ اکھڑن لگ پیندی جسم تے لرزہ طاری ہو جاندہ اور جدوں رحمت دا ذکر ہوندا تو انہاں دی حالت کچھ سنبھل جاندی جدوں بھی موت دا ذکر ہوندا تو آپ دی کیفیت بن جاتی پھر لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کیفیت سنبھلے گی کس طرح پھر وہ رحمت والی آیتاں پڑھ دے رحمت دا ذکر کر دے تو حضرت سیدنا
داؤد علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت سنبھل جاندی. اللہ اکبر. حضرت ابو سلیمان دورانی رحمت اللہ علیہ آپ دا قول ہے کہ میں ام ہارون دے کولوں پوچھا کہ کیا تھانوں موت دے نال محبت ہے؟ تو آکھن لگیاں کہ نہیں، مینوں موت نال محبت نہیں ہے. کیوں؟ اے ساڈے تے بڑے بڑے دعوے ہوندے نے کہ سانوں موت نال بڑا پیار ہے جی، سانوں حضور نال ملا دے سی، سانوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے قریب کر دے سی، جی اسی پردہ فرما جیسا یہ سی جہان ہی بدلنا ہے جی. تو حضرت ام ہارون دے کولوں جدوں یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مینوں موت نال کوئی محبت نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ اس واسطے کہ موت ملاقات کرواندی اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال، اور میں زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی کیتی ہے، زندگی بھر حکم عدولیاں کیتیاں، کھانا ہوندا کھاندی رہی لیکن شکر نہ کیتا گیا. نعمتاں کھا کھاتے دند کھس جاندے ہیں لیکن شکر کردے کدے زبان کھسی ہے نہیں، شکر کرنا ہی نہیں آتا. جس نعمت تے شکر کیتا جاوے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت نو ودھا دیندا ہے. لیکن اسی صبح شام کھانے ہیں 24 گھنٹے کھان دے باوجود اللہ تعالیٰ دی نعمتاں کھان دے باوجود اسی شکر نہیں کرتے. تو حضرت ام ہارون فرماندی نے کہ میں زندگی بھر جس ذات دی نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اس دے حکم تے نہیں چلی، مینوں اس نال قیامت دن یا جدوں بھی میری ملاقات ہونی مینوں اس ملاقات تو شرم آندی ہے. تو میں کس طرح محبت کراں موت دے نال کہ اس موت نے مینوں اللہ تعالیٰ دے نال ملانا ہے. اگر بندے نوں سمجھ آ جاوے نا کہ موت دے تو بعد میں جانا کیتے، میرا واسطہ کنہاں دے نال پینا ہے اور میں ملنا کنہ شخصیات جنہ ہستیاں نو ہے، تو بندہ اپنی راہ درست کر سکتا ہے. موت تو بعد قبر دے اندر ہر امتی دا عقیدہ ہے کہ حضور آن گے. اگر میں سوچاں کسی دے بارے نہیں، میں اپنے بارے سوچاں کہ کیا میں اس قابل ہاں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو سکا. میری وضاقت، میری چال ڈھال، میرا اٹھن بیٹھن، میری جو زندگی صبح تو لے کے شام تک دی ہے، کیا اس قابل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اے منہ لے کے جاواں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے. علامہ اقبال نے ایک شعر دے اندر لکھا کہ یا اللہ قیامت والے دن میرا حساب کتاب نہ لویں، تو مالک ہے غفور الرحیم، نہ بھی لویں تھے کی ہے تیری بارگاہ دے وچ کوئی فرق نہیں پیندا. اگر میرا حساب کتاب لینا یا اللہ تیرے ضروری سمجھیں یا لینا ہی پوے تو پھر میرا حساب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہ لینا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے میرے اعمال کھلے اور حضور نو تکلیف پہنچے کہ میرا امتی اور اس طرح دے گناہ کردا رہیا، میرے امتی دے وچ اے خامیاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سی امتی ہیں. بہت بڑا اعزاز ہے ساڈے واسطے کہ اسی رسول اللہ دے امتی ہیں. اگر صرف اسے گل تے نا، صرف اس گل تے کہ اسی رسول اللہ دے امتی ہیں، زندگی بھر کنڈیاں تے بھی سجدہ کرنا پوے نا تو وہ بھی ساڈے واسطے غنیمت ہے کہ اسی رسول اللہ دے امتی ہیں. اس امت واسطے انبیاء التجامہ کرتے رہے کہ یا اللہ رسول اللہ دی امت دے وچوں سانوں پیدا کر دے. یہ معمولی اعزاز ہے، ایسی تے کوئی درخواست نہیں کیتی ہے، ایسی تے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور منتاں نہیں کیتی ہے کہ یا اللہ سانوں رسول اللہ دی امت وچ پیدا کر. اللہ تعالیٰ دا اتنا بڑا احسان کہ رسول اللہ دی امت دے وچوں پیدا کیتا سو، پھر اتنا بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت دے وچ بنایا. یار ایسے رسول اللہ دے غلام ہیں، ساڈے والدین رسول اللہ دے غلام، رسول اللہ تے درود و پاک پڑھن والے، ساڈے واسطے اتنے بڑے شکرانے دے مقام ہیں اور اس دے باوجود سانوں اپنے پرواہ پتہ ہی نہیں ہے سانوں کہ اسی کون ہے، ساڈے اپنے مقام نو اسی نہیں جانے، اسی اپنے آپ نو نہیں سمجھا کہ اسی اتنی فضول ہے. اسی رسول اللہ دے غلام ہیں، اسی رسول اللہ دے امتی ہیں، رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے ہیں، اسی رسول اللہ دی غلامی دا دم بھرن والے ہیں. ساڈی قبر دے وچ سب تو پہلے قبر دے وچ رسول اللہ دے سامنے ملاقات ہونی ہے. پھر قبر حشر دے ہر مقام دے رسول اللہ ساڈی رہنمائی کرن گے. حوض کوثر تے رسول اللہ ہون گے، پل صراط تے رسول اللہ ساڈے کام آن گے. اعمال تے ٹائم جدو تل رہے حسن رسول اللہ ساڈے کام آن گے. اور ایسی دنیا تے رہ کے کچھ کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں کہ خالی درود پاک ہی چلو کم از کم دیہڑی دے وچ 2-4 تسبیح بندہ پڑھ لوے. نماز دے بارے ایسے آخنے نا کہ رسول اللہ دے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول وچ نماز قبول کوئی نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اپنے
ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਆ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਰਸੂਲullah ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے.